کسی نے پوچھا کہ کہا ہے کہ یہ حلالہ کروانا لڑکی پر ظلم ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس طرح کے اپنی عقل کے بلبوتے پر شرعی معاملات کے اندر زبان درازی کرنا وہی کرتے ہیں کہ جو یا تو بالکل جاہل ہوتے ہیں یا یہ دانشور قسم کے اپنے آپ کو کہلانے والے جو سمجھتے ہیں، جن کو دین کی ABC بعض اوقات نہیں آتی۔ معذرت کے ساتھ ہر دانشور کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت اچھے سلجھے ہوئے بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے اس دنیاوی تعلیم پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر دیندار کو، چاہے وہ عالم و مفتی ہوں، ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ان کی زبان پر ان کے لیے ہمیشہ ایک لفظ ہوگا مولوی صاحب نے کہا، یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تاکہ سننے والی عوام بھی سمجھے کہ حضرت تو 7ویں آسمان پر ہیں، اور امامے والے داڑھی والے علماء مفتیان کرام یہ بڑے حقیر ہیں، ان کو مولوی سے تعبیر کرو، بس یہ مولوی نے ایسا کہا، مولوی نے ایسا کہا۔ اور اگر یہ سامنے بیٹھ جائیں، جس دن یہ سامنے بیٹھ گئے کسی اہل علم کے، تو وہ اچھی طریقے سے سبق یاد دلا دے گا کہ ہم لوگ جتنا علم پڑھتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا تو یہ میرے خیال میں 10% بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن بہرحال تو اس طریقے سے اگر کسی نے یہ جملے کہے ہیں، یہ غلط جملے ہیں۔ حلالہ کا مطلب یہ اگر کوئی غلط طریقے سے کر رہا ہے تو اس طریقے کو غلط کہیں۔ حلالہ ہے کیا؟ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی، میں نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا جا سکتی ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت تک پہلے والے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک یہ دوسرا شوہر تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ سرکار نے کنایتاً یہ شرم کے ساتھ یہ الفاظ ادا فرمائے، مراد یہ کہ تمہارا جسمانی تعلق ہونا ضروری ہے۔ ابھی بتائیں، قرآن نکاح کا کہہ رہا ہے، نبی کریم جسمانی تعلق کا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، ایک لڑکی کے اوپر ظلم ہے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق شوہر دے دے، شترے بے مہار ہو جائے، بغیر نکاح کے لڑکی کو شوہر کے ساتھ بھیج دو، یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ غلط طریقے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان لوگوں کو نہ سنیں، یہ تباہ کر دیں گے آپ کو، یہ آپ کے رہنما نہیں ہے، یہ اپنی سوچ اور فکر کا تسلط دوسروں پہ کرتے ہیں جس کے پیچھے شرعی دلیل مضبوط ہوتی نہیں۔ عوام کا حال یہ ہے، خصوصاً میری ینگ جنریشن جو ہمیں سن رہی ہے، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اپنا دین سیکھا نہیں ہوتا، آپ کسی کی گفتگو کو اپنے ذہنی ترازو میں تولتے ہیں، شرعی تعلیمات کی روشنی میں تولنے کی صلاحیت چونکہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں بات مجھے وزندار لگ رہی ہے، اس کی بات کمزور لگ رہی ہے، اس کی زبان میں سلاست روانی ہے، اس کی زبان میں نہیں ہے، یہ تمام مولویوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ اس طرح کہ ہم نے کچھ معیار بنائے ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میرا دل تو اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ صدر میں چلے جائیں، وہ دوائیاں بیچ رہا ہوتا ہے، آپ اس کی گفتگو سن لیں، آپ دوائی لینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے، جہاں آپ کی عقل اٹک جائے، آپ اتنے عقل کل ہیں اور اتنا بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ بالکل 100% صحیح ہوگا، باقی سب غلط ہوں گے۔ یہی سب سے بڑی آپ کی مسٹیک ہے۔ شریعت ہمارا معیار ہے۔ آپ نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچنا ہے تو آپ کے عقلی فیصلوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام نہیں دے گا، وہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کر چکا ہے کس چیز پر آپ کو جنت ملے گی اور کس چیز پر جہنم ملے گی۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، ایسے لوگوں سے بچتے ہیں۔ کچھ اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنی چادروں یا دوپٹوں کو ڈالے رکھیں اپنے سینوں پر۔ اس زمانے میں عورتیں جو تھیں وہ سینہ کھول کر، یعنی یہ جو چیسٹ کا اوپر کا حصہ ہے وہ کھلا ہوتا تھا، گردنیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ اس زینت کو منع کیا گیا کہ اپنے اوپر چادر ڈال کے رکھ۔ اب بعض بہنیں کہتی ہیں دیکھیں وہ تو غریبان سے ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، چہرہ چھپانے کا، سر چھپانے کا حکم کہاں ہے؟ وہ بھائی پیچھے دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی نگاہیں جھکانے کا حکم دے تو پھر یہ سوچنا ایسا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ عورت کا تمام بدن ستر ہے سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے، یعنی چہرے کا سرکار نے استثناء فرمایا، باقی پور اور یہ دونوں ہاتھ اور پیر جو ٹخنوں تک، ان کا استثناء، باقی پور
پورا بدن ستر ہے، ستر مانے چھپانے کی چیز۔ پھر جو فقہاء اسلام ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار کے دور میں عورتوں کے جسم پہ زیادہ توجہ رہتی تھی، چہرے پہ کم، اب ہمارے یہاں کیا ہے، چہرے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، جسم کو بعض اوقات نظر انداز کرتے ہیں، تو فقہاء نے پھر چہرہ ڈھکنے کا حکم دیا۔ اور یاد رکھیں، بعض بہنیں کہتی ہیں جب اللہ کے رسول نے نہیں کہا تو یہ مولوی کون ہوتے ہیں؟ بھائی اللہ رسول نے ہی علماء کو اختیار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور اس میں ایک قول کے مطابق، اور یہی قوی قول ہے، اس سے مراد مجتہدین، علماء، مفتیان کرام ہیں جو لوگوں کی اصلاح تربیت کرتے ہیں، انہیں شرعی احکام سکھاتے ہیں۔ تو زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ پابندیاں قائم کر سکتے ہیں، اور یہ اختیار کون دے رہا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو گویا کہ جو علماء اجتماعی طور پر ایک چیز کا حکم دیتے ہیں تو یہ اللہ اور رسول کے حکم دینے کے ہی مثل ہوتا ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ شریعت بیان کرنا، تو علماء جہاں پر تغیر زمانہ کے، تبدیلی زمانہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں شرعی احکام کچھ نافذ کرنے چاہیے تو ان کو پرمیشن ہوتی ہے، اس لیے ہماری بہنیں لڑے نہیں بلکہ اطاعت کی طرف آئیں۔